السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی سے غسل کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ہم ناپاکی سے کس طرح سے صحیح طور پر پاکی حاصل کرے، غسل کرے، تاکہ ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہو، ہماری نمازیں قبول ہو۔ آج کے دور میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو صحیح طور پر پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کرنے کا، ناپاکی سے نہانے کا صحیح طور پر طریقہ نہیں معلوم ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی ساری زندگی ناپاکی کی حالت میں گزر جاتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی اس حالت میں ملتا ہے کہ وہ بالکل ناپاک ہوتا ہے، پاکی حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ تو ایک بات یہ سمجھے کہ ناپاکی سے غسل کرنے کے دو طریقے اسلام کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ جو بالکل عام ہے، اور دوسرا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے، اور یہ وہی طریقہ بہتر ہے، دوسرا طریقہ، اور اس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غسل جنابت کیا ہے، ناپاکی سے غسل کیا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا پہلا طریقہ یہ ہے، اس میں صرف دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، دو چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ انسان نیت کرے کہ وہ ناپاکی سے غسل کر رہا ہے، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ نہا رہا ہے، اس کی نیت کرے۔ اور اس کے بعد میں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی ڈالے، پورے بدن پر پانی رکھ لے۔ تو یہ جو بالکل واجب طریقہ ہے، یعنی نیت کرے، پھر اس کے بعد میں پورے بدن پر پانی ڈال لے، تو یہ غسل کا واجب طریقہ ہے، اور اس طرح سے بھی انسان پاکی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی سے کس طرح سے غسل کیا ہے، اس سلسلے میں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری خالہ جو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے، یہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپاکی سے غسل کرنے کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، 2 بار یا 3 بار، یعنی ان کو شک ہے کہ 2 بار دھویا یا 3 بار دھویا، تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ 3 بار اپنے دونوں ہتھیلیوں کو سب سے پہلے دھوئے۔ پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا، یعنی آدمی جب غسل کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے 3 بار، پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالے، پھر اس کے بعد پانی لے کر دائیں ہاتھ سے پانی لے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کرے، اور جہاں پر بھی گندگی لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، اس کو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے صاف کرے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ وغسل بشمالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر، یعنی جو مٹی تھی، مٹی پہ مارا، اور فضل کہا، اور اس کو رگڑا، آپ نے بہت زور سے یعنی رگڑا اس کو مٹی پر، اور اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کو صاف کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اپنے شرمگاہ کو دھونے کے بعد میں، یا ناپاکی کو یا گندگی کو دھونے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو صاف کریں گے، اپنے ہاتھ کو یا تو مٹی سے یا آج کے زمانے میں صابن سے اچھی طرح سے ہم بالکل صاف کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی سے، بہت زور سے رگڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو صاف کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کتنی بڑی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ میں گندگی لگ جاتی تھی تو اس کے بعد میں کتنی تیزی سے رگڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ویسے ہی وضو جیسا کہ نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ ثم افرغ علی رأسہ 3 حفنات ملء کفہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر 3 مٹھی بھر کے پانی ڈالا، یعنی بالکل بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر پانی ڈالا۔ ثم غسل سائر جسدہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم کو دھویا۔
تو کیا کیا سنتیں ہمیں معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پہلی چیز تو یہ کہ آدمی جب غسل کرنے کے لیے جائے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو سب سے پہلے دھوئے، پھر اس کے بعد میں برتن میں ہاتھ ڈالے اور پانی لے کر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر اور شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوئے، اور جہاں پر بھی گندگی لگی اس کو دھوئے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح سے صابن سے دھو لے، یا مٹی جس چیز سے بھی دھونا ہے اس کو اچھی طرح سے بالکل دھو لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں وضو کیا، یعنی جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے ویسے ہی وضو کیا، تو ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی اس کے بعد وضو کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے سر پر پانی ڈالیں گے، اور اس میں سب سے سنت طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سر کے دائیں حصے پر پہلے ڈالے، پھر سر کے بائیں حصے پر پہلے ڈالے، پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے بدن پر پانی ڈالا، پانی بہایا۔ تو اس میں بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے بدن کے دائیں حصے کی طرف ہم کیا کریں گے؟ پانی ڈالیں گے، پھر بائیں حصے کی طرف ہم پانی ڈالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تھا تو اپنے پیر کو نہیں دھویا تھا، پیر کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے، غسل کرنے کے بعد اس جگہ سے ہٹے، اور اس کے بعد وہاں سے ہٹنے کے بعد میں فغسل رجلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غسل سے فارغ ہو گئے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ وضو جب ہم کریں گے شروع میں تو وضو کریں گے، لیکن اس میں پیر کو نہیں دھوئیں گے، پیر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پیر کب دھوئیں گے؟ یہ بالکل آخر میں جب غسل کر لیں گے تو غسل کرنے کی جگہ سے ہٹ کر ہم الگ ہٹ کر کیا کریں گے؟ پیر کو دھو لیں گے، اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل آئیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا یہ سنت طریقہ ہے، اور یہی سنت طریقے کے مطابق ہمیں غسل کرنا چاہیے تاکہ ہم بالکل اچھی طرح سے پاک ہو جائیں۔ اب اس کے بعد میں اگر آپ نے اس طرح سے غسل کر لیا ہے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے، جب تک آپ کوئی حدث نہیں کرتے، یعنی پیشاب پیخانہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تب تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے غسل کا پورا طریقہ، سنت طریقہ، جو میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باقی اس کے علاوہ زیادہ لمبی چوڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث میں جو چیزیں بیان ہوئی ہے اس کے مطابق غسل کریں، انشاءاللہ آپ پاکی حاصل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔